تو بہتر نمونہ زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو سائنس اور حدیث کو دونوں کو دیکھو، آپ سمجھتے چاہیں گے کتنی پیاری ہے۔ ایک نوجوان، ایک بوڑھا آدمی جو 80 سال کا تھا، 80 سال کا بوڑھا آدمی لگ رہا تھا 30 برس کا، اتنا جوان لگ رہا تھا۔ تو کسی نے اسے پوچھا تیری عمر اتنی ہے مگر تو اتنا 30 سال کا نوجوان کیسے لگتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو میں ہر ایک مذہب کے بڑے بڑے گروؤں کے، بڑے بڑے ان کے دھرم کے بانی کے کتابیں پڑھا، ان کی ہسٹری پڑھا، پڑھنے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام دھرم کے بانی ہیں، ان کی تاریخ بہت اچھی لگی، ان کی زندگی بہت پیاری لگی، تو لہٰذا میں نے جب پڑھا ان کی ہر ادا میں حکمت تھی، سائنس چھپا تھا، ہر سنت میں بے شمار فائدے تھے۔ تو میں نے دیکھا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تیل لگاتے سر کو تیل لگاتے تو تیل گالوں پر بہتا رہتا تھا۔ آج بھی مدینے میں میوزیم میں ایک کپڑا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر پر باندھتے تھے، اس پر ٹوپی پہنتے تھے، اس پر امامہ باندھتے تھے، یہ پگڑی باندھتے تھے۔ پہلے کیا تیل لگاتے تھے، اس پر کپڑا باندھتے تھے، اس پر ٹوپی پہنتے تھے، اس پر پگڑی باندھتے تھے۔ تیل شریف کا کپڑا آج بھی موجود ہے۔ نبی ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم تیل اتنا لگاتے تیل بہتا تھا، تو وہ غیر مسلم کہتا ہے مسلمان سے کہ تمہارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا تیل لگاتے تیل بہتا تھا۔ تو میں نے سوچا اتنے بڑے گرو ہیں، ان کے بعد کوئی پیغمبر آنے والا نہیں، اتنی عقل ان کی عقل کے سامنے ساروں کی عقل فیل ہے، ان کی عقل سمندر ہے، سب کی عقل ایک قطرہ ہے۔ تو اتنے بڑے پیغمبر جاننے والے ہو کر ایسا کام کیوں کرتے ہیں؟ میری سمجھ میں تو نہیں آیا۔ تیل اتنا لگاتے ہیں، دیکھنے والے کو خراب لگتا ہے، مگر کچھ نہ کچھ راز ہوگا، کچھ نہ کچھ حکمت ہوگی۔ تو میں نے کیا کیا، بس یہ کام شروع کیا، تیل زیادہ لگاتا رہا۔ 5 سال ہو گئے، اپنی ہیٹ کاٹ کے وہ ٹوپی جو پہنا تھا انگریز نکال کے دکھایا، تو تیل اس طرح لگایا ہے جس طرح انسان نہاتے وقت پانی سر پہ ڈالتا ہے، اتنا تیل ڈالا ہے سر پہ، پورا کچ آ رہا ہے، ایسا تیل لگایا ہے۔ تو مسلمان دیکھ کے حیران، وہ کہنے لگا یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس طرح لگاتے تھے؟ تو میں نے لگانا شروع کیا، 5 سال ہو گئے۔ لوگ کہتے ہیں انسان بوڑھا ہوتا ہے، ارے نہیں، میں جوان ہو رہا ہوں، مجھے 80 سال کی عمر ہے، مگر دیکھو میری جوانی مجھے واپس آ رہی ہے۔ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پر میں نے عمل کیا، ایمان لایا نہیں، عمل کیا تو سائنس کا اتنا بڑا فائدہ۔ سبحان اللہ، آقا کی ہر سنت میں حکمت ہے۔ آج کل سائنس کی بات لوگ مانتے ہیں، اس لیے سائنس اور حدیث، سائنس اور سنت بتا رہا ہوں۔ آپ آگے چلو، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیل اتنا لگاتے تھے تو اس میں یہ حکمت ہے، مگر ان کی امت دیکھو تیل سے دور ہو گئی، روکے بال سوکھے بال رکھ کے گھومنا فیشن سمجھتی ہیں، اور بال تو چھوڑو، بال کو کاٹ کر ایسی ویسی شکل بنانا فیشن سمجھتے ہیں۔ اللہ کی پناہ، یہ کہاں سے ہم نے سیکھا؟ انگریزوں سے سیکھا۔ جو جن کی مشابہت کرے گا وہ انہی کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا قیامت میں، نبی کے چاہنے والوں کی لائن میں اس کا نمبر نہیں آئے گا۔ اس لیے نبی کے سنت کے سانچے میں ڈھلو، اور دوسری سنت کو لیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ داڑھی کو رکھنے کا حکم دیے ہیں، اس میں کیا ہے؟ یہ بھی بال ہیں، بغل کے اندر بال آتے ہیں وہ بھی بال ہیں، ناف کے نیچے بال آتے ہیں وہ بھی بال ہیں۔ یہ بالوں کی کیا حکمت ہے، کیا راز ہے؟ سائنس نے سرچ کرنے کے بعد پتہ لگایا کہ یہ داڑھی کے بال بڑھانے سے قوت مردانی زیادہ ہوتی ہے۔ سائنس کی بات بتا رہا ہوں، داڑھی کے بال بڑھانے سے قوت مردانی زیادہ ہوتی ہے، اور زیر ناف بغل کے بال بڑھانے سے قوت مردانی کم ہوتی ہے۔ تو سرکار نے زیر ناف اور بغل کے بال مڑانے کا حکم دیا 40 دن کے اندر، اور داڑھی کو بڑھانے کا حکم دیا۔ کتنا بڑا فائدہ! مگر بہت سے مسلمان وہ سمجھتے نہیں، در بدر بھٹک رہے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کھانے سے پہلے نمک چکھتے تھے، کھانے کے بعد نمک چکھتے تھے۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ ایک بہت بڑے کانفرنس میں ہر ایک دھرم کے بڑے بڑے گرو کو بلایا گیا، بلانے کے بعد وہاں پر علماء کو بلایا گیا، تو ایک بہت بڑے سائنسدان، آسٹریلیا کا بڑا سائنسدان، اس نے اسپیچ کی اور کہا کہ اے لوگوں، آج کل شوگر کی بیماری بہت بڑھ رہی ہے، شوگر کی بیماری بہت بڑھ رہی ہے، اس کا علاج میں نے تلاش کر لیا ہے، بس اتنا کام کرنا ہے، کوئی ٹیبلٹ نہیں لینا ہے، ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا ہے، آپ کو صرف اتنا کام کرنا ہے کہ کھانے سے پہلے نمک چکھ لو، کھانا کھاؤ، کھانا ختم ہونے کے بعد تھوڑا نمک چکھ لو، آپ کو شوگر قریب نہیں آئے گا، ہے تو بھی چلا جائے گا۔ بڑے 16 سال کی سرچ کے بعد، 16 سال کی تحقیق کے بعد میں نے یہ نکالا ہے۔ آج میں یہ تمہیں اس کانفرنس میں یہ فارمولا، یہ نسخہ فری میں دے رہا ہوں، میرے لیے دعا کرو، یہ کہہ کر بیٹھ گیا۔ وہاں پر جو تھے ایک بہت بڑے مولانا صاحب، وہ اٹھے، ان کا جب بیان ہوا تو انہوں نے کہا، ارے جو 16 سال کی سرچ کے بعد ڈاکٹر صاحب نے جو نمک چکھنا، پہلے نمک کھانے کے بعد میں چکھنا جو بتایا، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا چکے ہیں۔ ڈاکٹر دیکھنے لگا، ہاں 16 سال کی سرچ کرنے کے بعد مجھے فارمولا ملا، ان کے پیغمبر پہلے ہی بتا چکے، حیران ہو گیا۔ جب بعد میں وہ کانفرنس ختم ہونے کے بعد وہ سائنسدان آسٹریلیا کا جا کے حضرت کو ملا اور کہا، تم نے جو کہا ہے ثبوت ہے؟ تو انہوں نے کہا بے شک ہے۔ کہاں ہے؟ گئے لائبریری کے اندر، جانے کے بعد کتاب نکالی حدیث کی اور دکھایا، دیکھو ہمارے پیغمبر کس طرح کھانا کھاتے تھے، کھانے سے پہلے نمک چکھتے تھے، کھانا کھاتے تھے، کھانے کے بعد نمک چکھتے تھے، مٹی کے برتن میں کھاتے تھے، لال دسترخوان بچھاتے تھے، کھانے سے پہلے ہاتھ دھو کے ہاتھ نہیں پوچھتے تھے، میٹھا آئے تو بیچ میں کھاتے تھے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھو کے پوچھتے تھے، کھانے سے پہلے بسم اللہ کہتے تھے، کھانے کے بعد الحمدللہ کہتے تھے۔ یہ سب بتانے کے بعد سائنسدان حیران رہا، اس نے کہا یہ کتاب انگریزی ملے گی؟ مولانا نے کہا ہاں ملے گی، کیوں نہیں؟ تو کتاب کو خریدا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تاریخ کی کتاب کو خریدا اور لے گیا آسٹریلیا، اور مولانا کا نمبر بھی لیا۔ لینے کے بعد گیا، جانے کے بعد ایک 6-7 مہینے تک پورا اسٹڈی کیا، کیسے کیسے حدیثیں ہم پڑھ رہا ہے، وہ سائنس کے اندر سب اسے فائدہ ہو رہا ہے، بہت سی بیماریوں کی دوا نکل رہی ہے۔ تو فوراً اس نے فون 6 مہینے کے بعد لگا کے کہا، مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، میں یہ حدیث کی کتاب پڑھنے کے بعد 6 مہینے کے بعد میں خود بھی ایمان لایا، میرے خاندان کے ساتھ ایمان لے آیا۔